دے۔ یہ تھے وہ غلام اور یہ تھے وہ ولی اللہ کہ اللہ کے جب کتنا قریب ہو جاتے تھے اتنی ہی ان کی توبہ اس طرح ہو جاتی تھی۔ اور آج ہمارا دور ہے کہ مولا توبہ ہم کس بات کی کریں، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، جب گناہ ہی نہیں ہے تو توبہ کس لیے؟ ہم نے تو ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں ہمیں کوئی گناہ کا تصور نظر نہیں آتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ تو ہم نے کیے ہی نہیں، مگر وہ تھے اللہ والے جب گناہ ہوتا نہیں تھا تو وہ توبہ کرتے تھے، جب ہو جاتا تو پھر ان کی توبہ کا کیا عالم ہوتا۔ اب امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب وہ ٹوٹ ٹوٹ کے رویا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکا، مولا مجھے پردہ پوشی عطا کر دے، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دم وہ سجدے میں گرا اور پٹک کے اور اس کی روح جو تھی وہ پرواز کر گئی۔ تو یہ تھے وہ اللہ والوں کے انداز کہ جب انسان اللہ کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس وقت توبہ کرنے سے قرب الہی عطا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو شخص جوانی میں توبہ کرنے والا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو توبہ کرنے والوں کو اللہ نے پسند فرمایا کہ جب انسان کو موقع ملے، اور توبہ ہے کیا؟ اپنے کیے ہوئے گناہ پر شرمساری، کہ انسان کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان بات تقاضۂ بشری وہ انسان کام کر لیتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر جب توبہ کرتا ہے تو ان چیز اپنے کام پر شرمندہ ہوتا ہے کہ مولا میں نے وہ گناہ کیے اور میں اس گناہ کرنے پر شرمندہ ہوں، مگر تو رب العالمین ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر تیری شان ہے بخشنا، اور مولا تو بخشنے والا ہے، تو میرے حال پر رحم فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انسان جب اس طرح توبہ کے منصب پر پہنچ جاتا ہے پھر اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ انسان جب ٹوٹتا ہے اور پیچھے ہٹتا جاتا ہے، مگر انسان جب اس حد تک پہنچ جائے، گناہ بھی کرے اور اس پر شرمسار بھی نہ ہو اور ڈٹ کے کھڑا رہے، پھر اللہ رب العزت اس کی طرف سے رحمت کی جو نگاہ ہوتا ہے وہ اس کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں وہ پکی اور سچی توبہ نصیب فرمائے، اور جو ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول حضرت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کر دے، قریب کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتقاضۂ ایک نبی ہونے کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رات کو اٹھ اٹھ کے تہجد پڑھنے کی، اور کیا ضرورت تھی اتنی نمازیں ادا کرنے کی، کیوں تو ہو وہ اللہ کے حبیب، اور اللہ نے جب آپ کو اتنے انعامات سے نواز دیا ہو، مگر حضور فرماتے ہیں میں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں 100 بار روزانہ استغفار کرتا ہوں، حتیٰ کہ حضور کو ضرورت نہیں، مگر یہ درس تھا اس امت کو کہ میں نبی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تو میرے امتی ہو کر استغفار